الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقهوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال تعالى في محكم تنزيله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 23 آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: بے شک جو لوگ بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں وہ ملعون ہیں اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جو لوگ بھولے بھالے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، بے گناہ اور ناحق کسی پر الزام لگاتے ہیں، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان پر لعنتوں کی بارش برساتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے لعنتوں کی بارش ہے۔ معلوم یہ ہوا عزت و آبرو کا معاملہ بہت نازک ہے۔ انسان کی سب سے بڑی متاع اس کی عزت و آبرو ہے۔ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی عزت و آبرو ہے۔ انسان کی عزت بڑی محترم ہے، انسان کا مال بڑا محترم ہے، انسان کی جان بڑی محترم ہے۔ کسی مسلمان پر ناحق حملہ کرنا، اس کی جان پر حملہ کرنا
بہت بڑا گناہ ہے، کسی مسلمان کے مال پر حملہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا، ان پر کیچڑ اچھالنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، چاہے یہ حملہ کسی کی تذلیل کر کے ہو، چاہے یہ حملہ کسی کی توہین کر کے ہو، چاہے یہ حملہ کسی پر الزام لگا کے ہو، چاہے یہ حملہ کسی کی غیبت کر کے ہو، کسی بھی طرح آپ مسلمان پہ اس کو رسوا کرنے، بدنام کرنے کی کوشش آپ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بیہقی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ سے مخاطب کرتے ہوئے، کعبۃ اللہ سے بات کرتے ہوئے پیارے نبی نے فرمایا، ما اعظمک وما اعظم حرمتک ولا المؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک۔ اے کعبۃ اللہ، اے خانہ کعبہ، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری حرمت کے کیا کہنے، تیرا مقام کتنا اونچا، تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے، لیکن اے خانہ کعبہ، تیری حرمت سے زیادہ ایک انسان کی حرمت اللہ کے پاس، ولل مؤمن، ایک مومن کی حرمت، ایک مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ کی عزت سے بڑھ کر ہے، ایک مومن کا مقام و مرتبہ کعبۃ اللہ کے مقام و مرتبے سے بڑھ کر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم کسی مسلمان پر الزام لگاتے ہیں، کسی مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں سوچ لینا چاہیے، ہمیں سمجھ جانا چاہیے، ہم اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی عزت کے کعبۃ اللہ کی عزت سے بڑھ کر ہے، جس کی حرمت کے کعبۃ اللہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے جا بجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کی جان محترم ہے، ایک مسلمان کا خون محترم ہے، ایک مسلمان کا مال محترم ہے، اور ایک مسلمان کی عزت و آبرو محترم ہے۔ پھر فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کا برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی مومن کو حقیر نظروں سے دیکھے، کسی مومن کو گری ہوئی نظروں سے دیکھے، کسی مسلمان کو بے عزت کرنے کے لیے اس پر الزام لگانا ہی ضروری نہیں، کسی مومن کو بے عزت کرنے کے لیے اس کی غیبت کرنا ہی کوئی ضروری نہیں، کسی مومن کو بے عزت کرنے کے لیے اس پر بہتان لگانا ہی ضروری نہیں، بلکہ اگر کسی مومن کو آپ گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، کسی مسلمان کو آپ کم نظر سے دیکھتے ہیں، ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں، حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، پیارے نبی نے فرمایا۔ حاضرین گرامی، کسی بھی مسلمان کو ناحق بدنام کرنے کی کوشش کرنا یہ منافقوں کی صفت ہے، یہ منافقانہ کردار ہے، یہ منافقانہ کیریکٹر ہے، یہ منافقوں کی صفت ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے کہ منافق مومنوں کو بدنام کرنے کی فکر کرتے ہیں، مومنوں کو بدنام کرنے کی کوشش ان کی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین۔ پیارے نبی نے فرمایا، اے وہ لوگو جن کی زبانوں پر ایمان ہے، من آمن بلسانی، اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، دلوں میں ایمان نہیں ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور مسلمانوں کی کمزوریوں کے پیچھے مت پڑو، مسلمانوں کی عیبوں کو تلاش نہ کرو،
مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے در پہ نہ ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا یہ منافقانہ کردار ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے جو مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا میں آخرت میں کیسے کیسے سزا اس کے لیے، کیسی کیسی وعیدیں سنائی گئی۔ جو آدمی کسی مومن کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو آدمی کسی مسلمان کو رسوا کرنے کی فکر کرتا ہے، دنیا میں آخرت میں اس کے لیے کیسی کیسی وعیدیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے اور قرآن بتا رہا ہے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ فرمایا کہ جو لوگ کسی مومن پر الزام لگاتے ہیں اور الزام لگانے کے بعد 4 گواہ پیش نہیں کرتے، جو الزام لگائے اس پر 4 گواہ پیش نہیں کرتے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کے لیے پہلی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے برسائے جائیں، 80 کوڑے ان کو مارے جائیں۔ یہ پہلی سزا ہے جسمانی سزا۔ دوسری سزا کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، زندگی بھر ان کی گواہی قبول نہ کرو، زندگی بھر ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ اگر وہ آ کر کہیں میں نے عید کا چاند دیکھا ہے، اس کی گواہی قبول نہ کرو۔ اگر وہ آ کر کہیں میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، اس کی گواہی قبول نہ کرو۔ اگر وہ آ کر کہے میں نے عید الاضحیٰ کا چاند دیکھا ہے، اس کی گواہی قبول نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ الزام لگانے والا ہے مسلمانوں پہ اور اس پر کوئی گواہی پیش نہیں کیا، وہ مردود الشہادہ ہوگا، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی مرتے دم تک۔ یہ دوسرا نقصان ہے جس کو سماجی نقصان کہا جاتا ہے۔ سوسائٹی میں، سماج میں اس کو بدنام کر دیا جائے، اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ اگر وہ گواہی پیش کرے تو کہے نہیں نہیں بھائی تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی، تم نے فلاں مسلمان پر ایک مرتبہ الزام لگایا تھا نا، تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرا نقصان کیا ہے؟ اولئک هم الفاسقون، اللہ نے فرمایا وہ فاسقوں میں سے ہے، وہ فاجروں میں سے ہے، وہ گنہگاروں میں سے، وہ مومنوں میں سے نہیں، کہا فاسقوں میں سے۔ یہ کیا ہے؟ تیسرا نقصان ایمان کا نقصان۔ پہلا نقصان جسمانی، دوسرا نقصان سماجی، تیسرا نقصان ایمانی۔ تو یہ 3 عذابات ہیں اس کے لیے جو آدمی بے گناہ ناحق کسی معصوم مسلمانوں پہ الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے۔ یہ تو دنیاوی سزائیں، آخرت میں اس کے لیے کیا سزائیں ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں نے جہنم کا دورہ کیا، جہنم میں میں نے کچھ ایسی سزائیں دیکھا، کچھ لوگ ہیں جہنم میں ان کے بڑے بڑے تیز تیز تانبے کے ناخن ہیں، اور ان ناخنوں سے وہ لوگ اپنے جسم کا گوشت نوچ کے خود کھا رہے ہیں، اپنے جسم کا گوشت نوچ نوچ کے خود کھا رہے ہیں، اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو زخمی بنا رہے ہیں، اپنے ناخنوں سے اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا فرشتوں یہ کون لوگ ہیں اور ان کو اتنی خطرناک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مسلمانوں کو رسوا کرتے تھے، مسلمانوں کو بدنام کرتے تھے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی فکر کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی عزت کو پامال کرتے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے، ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے تھے، جس کی وجہ سے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سزا مقرر کیا ہے۔ حاضرین گرامی، شر کی صفات بہت سارے انسانوں میں پائی جاتی ہے، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، غصہ، جہالت، عداوت، دشمنی، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ سے
آبروئے تہمتوں کے زد پہ رہی ہیں، جس کی وجہ سے عزتیں لوگوں کی زبانوں سے نیلام ہوتی رہی، لوگوں کی زبانی، لوگوں کی عزتیں، مسلمانوں کی عزتیں نیلام ہوتی رہیں۔ عزتوں کے ساتھ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں، عزتوں کے اوپر لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، بہتان تراشیاں کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ اور تو اور اس دھرتی کی سب سے عظیم ہستیاں، اس زمین کی مبارک ہستیاں، جنہیں ہم پیغمبر کہتے ہیں، جنہیں ہم رسول کہتے ہیں، جنہیں ہم نبی کہتے ہیں، لوگوں کی زبانوں سے پیغمبر بھی بچ نہیں سکے، لوگوں کی زبانوں سے انبیاء بھی بچ نہیں سکے، لوگوں کی زبانوں سے رسول بھی نہیں بچ سکے۔ سورہ بقرہ آپ پڑھیے، سورہ بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام لگایا گیا۔ کون ہے وہ؟ پیغمبر ہیں، کتنے جلیل القدر پیغمبر، ان پر کفر کا الزام لگایا گیا۔ بات یہ ہے کہ ان کے زمانے میں جادوگر بہت زیادہ تھے، جادو کا فتنہ سر چڑھ کے بولتا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام سارے جادوگروں کے پاس جو کتابیں تھی جادو کی، ساری کتابوں کو لے لیے، لے کے اپنے تخت کے نیچے زیر زمین دفن کر دیے۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات کے بعد وہ جادوگر، وہ شیطان، وہ تخت کے نیچے زیر زمین جو کتابیں تھیں ان کو نکالے، اور نکال کے لوگوں سے کہنے لگے، لوگوں، سلیمان علیہ السلام کے جو کرشمے تھے، سلیمان علیہ السلام کے جو غیر معمولی کرشمے تھے، معجزے تھے، سلیمان علیہ السلام ہواؤں کی دوش پہ اڑ کے جو جاتے تھے، وہ ان کے کوئی معجزے نہیں تھے، وہ ان کا جادو تھا۔ دیکھیے یہ کتابیں ان کے تخت کے نیچے ملی ہیں۔ حالانکہ یہ کون سی کتابیں ہیں؟ یہ وہ کتابیں ہیں جو جادوگروں کے پاس تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جادو کے شر سے روکنے کے لیے، لوگوں کو جادو کے فتنے سے بچانے کے لیے وہ ساری کتابیں چھین کر تخت کے نیچے زمین کے اندر دفن کر دیا تھا۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد ان پر الزام کیا لگائے؟ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اور جادو کیا ہے؟ کفر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام لگایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ڈیفنس کیا، دفاع کرتے ہوئے فرمایا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یہ جادوگر ہیں، یہ شیطان ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جواب دیا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا الزام لگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے باحیا انسان تھے، کتنے خوبصورت انسان تھے، خوبصورت بھی تھے، خوب سیرت بھی تھے، پاک باز نیک سیرت انسان تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ قوم نے ان کو بھی نہیں بخشا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا الزام لگا؟ چوری کا الزام۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا، کیسے کیسی تہمتیں لگائے یوسف علیہ السلام پر۔ اور یہ الزام لگانے والے کون ہیں؟ کوئی باہر والے نہیں، اپنے ہی بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے۔ جب یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر بنے، مصر کے سردار بنے، تو ان بھائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مصر کے جو سردار بنے ہیں، فائنانس منسٹر بنے ہیں، یہ ہمارے اپنے بھائی یوسف ہیں۔ یہ بھائیوں کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ بھائی بچپن میں ان کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیے تھے۔ بھائی یہ سمجھ رہے تھے کہ یوسف انتقال ہو گئے رہیں گے، لیکن بھائیوں کو خبر نہیں کہ مصر کے جو فائنانس منسٹر بن کے تخت پہ بیٹھے ہیں وہ ان کے سگے بھائی یوسف ہیں۔ جب بنیامین پر چوری کا الزام لگا، یوسف کے ایک اور بھائی ہیں بنیامین پر چوری کا الزام لگا، تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے، عزیز مصر سے کہا، وہ جانتے نہیں تھے کہ بھائی ہیں، انہوں نے عزیز مصر سے کہا، ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل۔ آج بنیامین چوری کیا ہے تو اس سے پہلے ان کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔
یوسف علیہ السلام یہ جملہ سن کے تڑپ گئے، یوسف علیہ السلام یہ جملہ سن کے تڑپ گئے، پریشان ہو گئے یوسف علیہ السلام۔ پھر کہنے لگے قال انتم شر مکانا، سادے الفاظ میں انہوں نے کہا تم بہت برے ہو، بہت برے ہو میرے بھائی۔ بچپن میں تم نے دل میں کہا، یوسف علیہ السلام نے زور سے نہیں کہا، اپنے دل میں کہا انتم شر مکانا، تم نے بچپن میں مجھے کنویں میں ڈال کر تکلیف دیا اور آج مجھ پر چوری کا الزام لگا کر تکلیف دے رہے ہو، تم بہت برے ہو، بہت برے ہو۔ پیغمبروں کے ساتھ کیسے کیسے الزام لگائے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دیکھیے دنیا والوں کی زبان سے کون بچ سکا ہے؟ دنیا والوں کی زبان سے پاک دامن مریم بچ نہیں سکی، پاک باز عائشہ بچ نہیں سکی، بڑے بڑے پیغمبر بچ نہیں سکے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہم بار بار سنتے ہیں، قرآن میں ایک سورت ہی ہے سورہ مریم کے نام سے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے معجزانہ طور پہ جب بچہ پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام، تو قوم والے حضرت مریم کو الزام دینے لگے۔ قوم والے جتنی زبانیں اتنی باتیں ہوتی ہیں، قوم والے حضرت مریم کو بہت غلط نظر سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن مریم تیرا باپ اتنا برا نہیں تھا، تیری ماں اتنی بدکار نہیں تھی، ماں باپ بڑے نیک تھے، نیک ماں باپ کے پیٹ میں تو بے حیا کیسے پیدا ہو گئی؟ کیسا الزام حضرت مریم کو دینے لگے۔ سبحان اللہ، مریم کو الزام دیے، بدکاری کے الزامات دینے لگے، تو اللہ سبحانہ و تعالی مریم کی طرف سے جواب دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کیا الزام لگا؟ زنا کا الزام لگا۔ کتنی پاک باز عورت تھی، کتنی نیک خاتون تھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منافقوں نے ناحق حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کی سازشیں کی، کوششیں کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 آیتیں قرآن میں نازل کر کے حضرت عائشہ کی برات نازل کیا۔ حضرت عائشہ پاک دامن ہے، اللہ نے ثابت کر دیا، عائشہ کی طرف سے اللہ نے جواب دیا۔ مفسرین اکرام لکھتے ہیں قرآن کریم میں بہت سارے مضمون ہیں، لیکن جتنا غصے کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ عائشہ کے اس مضمون میں کرتا ہے، قرآن کے کسی مضمون میں اللہ نے اتنے غصے کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ عائشہ پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ہمیشہ سے شر پسند لوگ نیک لوگوں پر الزام لگاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، جو بھی الزام لگتے ہیں نیک لوگوں پہ لگتے ہیں اور خوبصورت لوگوں پہ رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ بڑی خوبصورت، بڑی گوری خاتون تھی، اتنی دبلی پتلی، اتنی گوری، اللہ کے نبی حمیرہ بول کے پکارتے تھے ان کے گورے پن کی وجہ سے۔ حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے، دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ جو خوبصورت ہوتے ہیں، جو نیک سیرت ہوتے ہیں، عام طور پر دنیا والے شر پسند لوگ ایسے ہی بے گناہ اور معصوم لوگوں پر الزام لگاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا بھی دنیا میں قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی دنیا میں قانون ہے۔ جب اس کے نیک بندوں پر شر پسند لوگ الزام لگاتے ہیں، وہ جواب دے یا نہ دے، اللہ ان کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے ڈیفنس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دفاعی سسٹم ہے، دفاعی نظام ہے، اللہ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ کیسے دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے،
اپنی مخلوقات کو کھڑا کر دیتا ہے، اپنی بے زبان مخلوق کو زبان دے کر اللہ تبارک و تعالی بے گناہ مومنوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے۔ ابھی ہم نے مریم کا واقعہ سنا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر جب الزام لگایا گیا، قوم والوں نے حضرت مریم کو بے گناہی کا الزام لگایا تو حضرت مریم تڑپ گئی، پریشان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم خاموش رہو۔ مریم کو اللہ نے خاموش کروا دیا۔ مریم جس کی صفت بولنا ہے وہ بولتی نہیں تھی، اور ان کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بچے کی صفت بولنا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ذریعے سے بلوایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ تعالیٰ جن کی صفت بولنا نہیں ہے ان کو زبان دے کر ان کے ذریعے سے بلوایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے گود میں ننھے منھے بچے نے جواب دیا کہ مریم پاک دامن ہے، وہ اس پر الزام مت لگاؤ۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگے، سورہ یوسف ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے مضامین ہیں یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے گھر میں تھے، جب کنویں میں ڈال دیے گئے تھے، کنویں سے نکال کر بادشاہ نے ان کو خرید لیا تھا، بادشاہ نے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے، بادشاہ کی بیوی خود حضرت یوسف کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی، ان پر فدا ہو گئی اور بہلانے لگی، پھسلانے لگی، ورغلانے لگی، مگر یوسف علیہ السلام کسی صورت برائی کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آخر کار وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنے کے لیے عملی اقدام بھی کر دی، ان کو دوڑانے لگی۔ یوسف علیہ السلام سامنے بھاگ رہے تھے، عورت پیچھے سے آ رہی تھی، اچانک اس عورت کا شوہر سامنے سے آ گیا، عورت بدل گئی۔ عورت کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اے میرے سرتاج، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جس نے آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا ہے؟ یا تو اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے یا اس کو المناک یا دردناک سزا دینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب یوسف علیہ السلام معصوم الفاظ میں کہنے لگے ہی راودتنی عن نفسی، میں تو کچھ نہیں کیا، میں بہت دیر سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، یہی مجھے بھگاتے ہوئے آئی ہے۔ سادے الفاظ میں یوسف علیہ السلام نے جواب دیا۔ تو اس وقت قرآن کریم کہتا ہے وہ شہید شاہد من اہلہا، اسی کے گھر والوں میں سے کسی کے گود کا ایک بچے کو اللہ نے زبان دے دیا۔ اس بچے نے کہا یوسف علیہ السلام کے کپڑے کدھر سے پھٹے ہیں دیکھو۔ اگر یوسف علیہ السلام کے کپڑے پیچھے سے پھٹے ہیں، یہ عورت گنہگار ہے، یوسف بے گناہ ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام کے کپڑے آگے سے پھٹے ہیں تو یوسف بے گناہ ہیں، یہ عورت آگے سے پھٹے ہیں تو یوسف گنہگار ہیں اور وہ عورت بے گناہ ہے۔ جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کے کپڑے پیچھے سے پھٹے تھے تو ثابت ہوا یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور عورت بے گنہگار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اس سرزمین پر اپنے ایمان والے بندوں کی طرف سے اللہ جواب دیتا ہے، بے زبان مخلوق کو زبان دے کر اللہ تعالیٰ بلواتا ہے، کہلواتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات بالکل اسی طرح کا ایک اور واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے ایک اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اللہ کے ولی صفت انسان تھے، بہت ہی نیک اللہ والے تھے۔ ان کا نام حدیث کی کتابوں میں جریج کو لوگوں نے بدکاری کا الزام دیا، ان کو ان کی ماں کی بد دعا لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو الزام دیا کہ اس لونڈی کو جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس لونڈی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ جریج کا بچہ ہے۔ حضرت جریج تڑپ گئے۔ جریج کیا کیے؟ 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد سیدھے اس لونڈی کے گود میں، اس لونڈی کے گہوارے میں ابھی جو بچہ پیدا ہوا تھا
اس سے جا کر کہنے لگے اے بچے سچ بتا تو کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ بچے نے کہا، بے زبان بچہ، اللہ نے اسے زبان دے دیا، بچے نے کہا کہ جس چرواہے سے وہ بچہ پیدا ہوا اس چرواہے کا نام لیا، اس چرواہے کا نام لے کر کہا اس چرواہے نے اس لونڈی کے ساتھ بدکاری کی، اسی کا ذریعے سے میں پیدا ہوا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اور کبھی کبھی فرشتے بھی دفاع کرتے ہیں، فرشتے بھی جواب دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگا، حضرت ابو بکر کو خوب برا کہنے لگا۔ اللہ کے نبی بھی خاموش سن رہے تھے، ابو بکر بھی خاموش سن رہے تھے، لیکن ابو بکر سے رہا نہ گیا، انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ جیسے ہی ابو بکر نے جواب دیا، اللہ کے نبی اٹھ کر وہاں سے چل دیے۔ اللہ کے نبی چل دیے تو پیچھے پیچھے ابو بکر بھی ہو لیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، میرا جواب دینا آپ کو برا لگا کیا؟ پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر جب تک تم خاموش تھے، سامنے والا تم پر الزام لگا رہا تھا، تم کو برا کہہ رہا تھا، جب تک تم خاموش تھے فرشتے تمہاری طرف سے ڈیفنس کر رہے تھے، جواب دے رہے تھے، جب تم نے جواب دے دیا تو فرشتے چپ ہو گئے، اس لیے میں وہاں سے نکل گیا۔ تو مومنوں کی طرف سے اللہ کے بندے جواب دیتے ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں، بے زبان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، کہنا یہ ہے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنے شر پسند، اتنے برے خیالات والے ہوتے ہیں، ان کی مثال گندگی پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح ہے، گندگی پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح ہے۔ ہزار نظافتوں کے جگہوں سے وہ گزرتی ہے، ہزار پاک صاف جگہوں سے مکھی گزرتی ہے، کہیں نہیں بیٹھتی، مگر بیٹھتی ہے تو وہاں بیٹھتی ہے جہاں گندگی ہوتی ہے، جہاں پھوڑا پھنسی اور پیپ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی مثال ویسے ہی ہے، وہ آپ کی ہزار خوبیوں کو دیکھیں گے، آپ کی تعریف نہیں کریں گے، وہ آپ کے اندر دسیوں اچھائیوں کو دیکھیں گے، آپ کی تعریف نہیں کریں گے، آپ کے اندر ایک عیب جب نظر آئے گا وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کریں گے، وہ بدنام کرنے کے درپے ہو جائیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں اسی طرح کی مزاج رکھنے والوں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سناتے ہوئے فرمایا من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبعہ اللہ عورتہ حتی یفضحہ ولو فی جوف رحلہ۔ فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے در پہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے در پہ ہوتا ہے۔ جو بندہ کسی مسلمان کو الزام لگانے، اس کو رسوا کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا اتنا پیچھا کرتا ہے، رسوائی اس تک پہنچ کر رہتی ہے، اگرچہ کہ وہ ولو فی جوف رحلہ، گھر کے کمرے میں بند کر کے، بند دروازے میں، بند کمرے میں بیٹھ جائے، وہ بدنامی وہاں تک پہنچ جائے گی، رسوائی گھر کے اندر پہنچے گی۔ حضرات کبھی کسی مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو، ہر مسلمان گنہگار ہے، ہر انسان کے اندر عیب ہوتا ہے، ہر انسان بشر ہے، بشر کمزوریوں کا پتلا ہے انسان۔ دنیا میں آپ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا ہو جاؤ گے، سارے عیبوں سے پاک ذات ایک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ میرے اندر، آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی عیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھا ہے۔ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، جانے میں انجانے میں ہم سے چوک اور مسٹیک ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حضرات ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ آپ کے سامنے کوئی مسلمان کی غیبت کرتا ہے، کوئی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہے، آپ کی خاموشی بھی گناہ ہے۔ آپ خاموش ہیں تو آپ مجرم ہیں اللہ کی نظر میں۔ آپ اس مسلمان بھائی کی طرف سے ڈیفنس کریں، آپ کو جواب دینا چاہیے، غیبت کرنے والوں کو روکنا چاہیے، ورنہ آپ اللہ کی نظر میں گنہگار ثابت ہوں گے۔
گنہگار ثابت ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن اخیہ المسلم رد اللہ وجہہ عن النار یوم القیامہ، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچاتا ہے، من رد عن عرض اخیہ المسلم، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچانے کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اس سے بڑی فضیلت میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حاضرین گرامی، آخری بات یہ ہے کہ صبح شام کی جو دعائیں ہم کو بتائی گئی ہیں، ان دعاؤں میں ایک بڑی پیاری دعا ہے، بڑی بہترین دعا ہے، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اے اللہ میری کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے، اور اے اللہ آمن روعاتی، خوف کے معاملات کو پرامن بنا دے۔ میرے خوف کے معاملات ہیں، میرے دہشت کے معاملات ہیں، میرے ڈر کے حالات ہیں، ان کو پرسکون اور پرامن بنا دے۔ کتنی پیاری دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ مسلمانوں کی عزت و آبرو، یہ ایک مسلمان، ایک انسان کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس زمین پہ یہ قیمتی متاع انسان کے لیے کوئی ہے، اس کی عزت ہے۔ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ اس کے دل کی آہ اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے دل کی آہ اگر آپ کو لگ جائے تو زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان ساری باتوں پر، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو مسجدوں سے دور ہیں ان کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو شرک و بدعت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو کتاب و سنت اور توحید کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔